दिसंबर 1949 भारतीय तारीख का एक शानदार दिन था। इस दिन 4 सदियों के तवील फासले के बाद एक मर्तबा राम देवता की जाए पैदाइश के मसले को उजागर किया गया। जिस अंदाज से मामलात आगे बढ़ रहे थे, गुमान ये होता था कि राम देवता बताते खुद जाए पैदाइश को जाहिर करना चाहते हैं। एक जानी मुतअस्सिब हिंदू इस नज़रिए के ज़ोर शोर से तरवीज कर रहे थे, तो दूसरी जानिब हुकूमती हलकों और निजी तहकीकी इदारों की जानिब से मामलात की गैर जानिबदाराना और मारूज़ी तहकीकात के लिए कोशिश ही नहीं की गई कि असल मामलात हैं क्या। इस बात में किसी शक की गुंजाइश नहीं है कि महात्मा गांधी के कत्ल का मामला हो या बाबरी मस्जिद को ज़बरदस्ती मंदिर में तब्दील करने का मामला, असल मुहर्रिकात सियासी ही थे। इन दिनों कांग्रेस पार्टी बताते खुद अंदरूनी खलफशार का शिकार थी। गो के कांग्रेस ने इससे पहले भी हिंदुस्तान में फ़िरका वाराना फसादात का सामना किया था, लेकिन गांधी जी की क़यादत से मामला संभालने में मदद मिल जाया करती थी। लेकिन जैसे ही गांधी को रास्ते से हटाया गया, कांग्रेस में पावर प्ले यानी इक़्तिदार की सियासत की रस्साकशी उरूज को पहुंच गई। इक़्तिदार की इस रस्साकशी में एक जानिब जवाहरलाल नेहरू की क़यादत में सेकुलर अनासिर मौजूद थे, तो दूसरा पटेल की क़यादत में इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथ में था। गांधी जी की मौत के चंद माह बाद ही यूपी इन धड़ों की खाना जंगियों का मरकज़ बन गया। यूपी का वज़ीर आला गोविंद बल्लभ पंत पटेल का इंतहाई वफादार था। गोविंद बल्लभ रास्ते की तमाम रुकावटों को हटाने की गर्ज से अयोध्या में मौजूद इंतहा पसंद हिंदुओं से जान मिला। इस इत्तेहाद से एक जानिब तो बजाते खुद गोविंद को सियासी फ़वाइद हासिल हुए, तो दूसरी जानिब महासभाइयों को भी बाबरी मस्जिद के खिलाफ साजिशें तेज़ करने का मौका मिल गया। दूसरी जानिब बजाते खुद कांग्रेस के अंदर एक ऐसा गिरोह मौजूद था जो इंतहा पसंद हिंदुओं के साथ मिलकर नेहरू को कमज़ोर करना चाहता था। नेहरू पार्टी के अंदर अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने में मशगूल थे और हुकूमत के पास इतनी फुर्सत ना थी कि महासभा के बुलवाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती। ये सूरत हाल यूपी के सूबे में और भी ज़्यादा गंभीर होती जा रही थी, जहां हुकूमत बुलवाइयों को गिरफ्तार करने की बजाय इनका साथ देती नज़र आ रही थी। गो के 1950 के आखिर तक नेहरू ये सियासी जंग जीत चुके थे, लेकिन अब तक 22 दिसंबर 1949 की तारीख रात को बाबरी मस्जिद में राम मूर्ति छुपाए जाने की साजिश को एक तरह से कानूनी रंग दिया जा चुका था। महासभा बुलवाइयों के हाथों बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बनाने की तहरीक ने भारत के सेकुलरिज्म को इंतहाई ख़तरे से दो चार कर दिया था। अलबत्ता 26 जनवरी 1950 को भारतीय आइन के नफाज ने माहौल कदरे बदल दिया था। इस नए सियासी माहौल में अब महासभा के बुलवाई बाबरी मस्जिद के खिलाफ साजिश को मसरअंदाज से आगे ना बढ़ा सके। अलबत्ता उन्होंने कानूनी मुकदमात में इस मामले को ज़िंदा रखने की हर मुमकिन कोशिश की। भारत की नई तारीख में अब 22 दिसंबर 1949 की रात का वाक़या अपनी अहमियत खोने लगा था। 22 दिसंबर 1949 को इस पुरइसरार रात से लेकर अब तक की बदलती सियासत में सिर्फ एक ही नाम इस साजिश के हवाले से लोगों के जहनों में ताज़ा रहा, और वो नाम था अभिराम दास। अभिराम दास किस किस्म की ज़िंदगी गुजारता रहा और इस साजिश में इसका क्या किरदार रहा, इसके बारे में खुद अयोध्या के लोग लाइलम हैं। इस लाइलमी का असल ज़िम्मेदार इनका मजहबी सिलसिला और रसूम हैं, जिनके तहत किसी शख्स को भी ये जानने की इजाज़त नहीं होती कि साधु की ज़ाती ज़िंदगी क्या और कैसी है, और ये कि वो साधु बनने से पहले किस किस्म की ज़िंदगी गुजारता रहा है। हिंदू धर्म में मशहूर है कि जात ना पूछो साधु की, यानी साधु की ज़ात के बारे में सवाल ना किया करो। हिंदू धर्म के मुताबिक जब कोई शख्स साधु बनता है तो वो मादी दुनिया से सारे रिश्ते नाते तोड़ देता है और इसका एक नया जन्म होता है,
اور اس لیے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوالات کرنا فضول ہے، تو یہ سوال اپنی جگہ موجود رہتا ہے کہ ابھی رام داس آخر کون تھا، وہ کہاں سے آیا تھا اور کس طرح سادھو بنا، اس کے سادھو بننے کے پیچھے کیا محرکات تھے، اس کے دل میں کس نوعیت کا تعصب موجود تھا۔ ہمیں انہی خطوط پر چل کر اپنی تحقیق کو آگے بڑھانا تھا۔ تحقیق سے یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ ابھی رام داس کا بچپن انتہائی غربت اور کسمہ پرسی کی حالت میں گزرا۔ جوانی کے عالم میں اس کی باغیانہ روش نے اس کے گھر والوں اور خود اس کو کئی مرتبہ مصیبت میں ڈالا تھا۔ البتہ وہ صحیح معنوں میں باغی نہ بن سکا اور بالآخر سادھوؤں کا طرز زندگی اپنا لیا، لیکن وہ پوری طرح سادھو بننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا تھا۔ اس کا رجحان روحانیت سے بڑھ کر مادیت اور دنیاوی راتوں کی جانب زیادہ تھا۔ ابھی رام اپنے والدین سے گھریلو معاملات پر لڑ جھگڑ کر پٹنہ چلا گیا اور وہاں مزدوری کرنے لگا۔ البتہ مزدور کی سخت زندگی سے وہ جلد ہی اکتا گیا اور اس نے ایک مندر میں پجاری کا روپ دھار لیا۔ اس کے لیے پجاری بننا اس لیے بھی آسان تھا کہ وہ ایک برہمن خاندان سے تھا اور اپنے والد کے ساتھ بچپن میں مندر میں پوجا پاٹ کیا کرتا تھا۔ یہی ایک فن اسے آتا تھا جو اس کے کام آ گیا۔ تاہم پجاری بن کر بھی اس کے آرام دہ زندگی گزارنے کے عزائم پورے نہ ہوئے۔ وہ مندر میں آنے والے ہر نذرانے پر نظر رکھتا تھا، لیکن نذرانے ضرورت کے مطابق نہیں آ رہے تھے۔ اس کی زندگی کچھ عرصہ اسی طرح چلتی رہی اور بالآخر 15 جنوری 1934 کو ایک خطرناک زلزلے کی تباہی کے بعد وہ پٹنہ چھوڑ کر ایودھیا چلا آیا۔ اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو پایا کہ وہ ایودھیا کیوں آیا اور سادھو کیوں بنا، کیونکہ اس نے اپنے چیلوں میں سے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے سادھو بننے کے محرکات کچھ بھی رہے ہوں، اس کا چھوٹا بھائی اپندر ناتھ مشرا اور شیکھر جھا کو پورا یقین ہے کہ ابھی رام کم از کم روحانیت حاصل کرنے کے لیے تو سادھو نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ وہ لوگ اسے بچپن سے جانتے تھے۔ وہ ان معاملات میں ہمیشہ دور ہی رہا تھا۔ ابھی رام داس دیگر سادھوؤں کے برعکس دنیاوی مزے بھی لوٹتا رہا۔ وہ ہنومان گڑھی کے زیر کنٹرول ریئل اسٹیٹ کے معاملات میں بھی دلچسپی لیا کرتا تھا۔ جلد ہی وہ آل انڈیا ہندو مہاسبھا کا ایک سرگرم رکن بن گیا۔ ہندو مہاسبھا ایک ایسی انتہا پسند ہندو جماعت تھی جو مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ ان کا صرف ایک ہی ایجنڈا تھا کہ مسلمانوں کو ایودھیا کے ہندوؤں کی حالت زار کا ملزم ٹھہرایا جائے۔ ہماری تحقیق کے مطابق بابری مسجد میں مورتی دفنانے کی سازش کی کہانی بنیادی طور پر یو پی میں ہندو مہاسبھا کے طاقتور صدر مہانت دگوی جے ناتھ کے گرد گھومتی ہے۔ یہ وہی شخص ہے جسے بابری مسجد کے واقعے کے صرف 2 دن بعد ہی پارٹی کا نیشنل سیکرٹری بنا دیا گیا۔ گو کہ ابھی رام داس کو مورتی دفنائے جانے کے الزام میں FIR کے اندر مرکزی ملزم ٹھہرایا گیا تھا، لیکن یہ بات قرینہ از قیاس نہیں ہے کہ ایک جاہل گنوار سادھو کو اتنے بڑے خفیہ منصوبے میں شامل کیا گیا ہو۔ واقعات سے جو بات سامنے آتی ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی رام داس کو ایک مورے کی مانند استعمال کیا گیا، جبکہ اصل سازش ہندو مہاسبھا کے رہنما نے کی تھی۔ مہاسبھا کے وہ رہنما جو دراصل پوری سازش کے اصل ذمہ داروں میں شامل تھے، انہیں کبھی بھی شامل تفتیش نہیں کیا گیا۔ اس کی بنیادی طور پر 2 وجوہات نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ لوگ ایک انتہا پسند ہندو پارٹی کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، اور دوسرے یہ کہ خود ان کی وجہ سے یو پی کی حکومت سیکولر پسند کانگریس کے خلاف مضبوط ہو رہی تھی۔ اس بات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آخر کیوں کر یو پی حکومت نے اصل حقائق پہنچنے کی بجائے 22 دسمبر کی رات کے واقعے کی پردہ پوشی شروع کر دی۔ تاہم حکومت کی جانب سے انکوائری کرانے کا یہ مطلب نہیں کہ سازش کے اصل محرکات ختم ہو گئے اور واقعات علاقے کے لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گئے۔ ذرا سی تگ و دو کے بعد ہم عینی شاہدین کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ جس بات نے ہمیں حیران کر دیا وہ یہ کہ 6 دہائیاں گزرنے کے بعد
آج تک کسی نے ان کے پاس آ کر واقعات کو جاننے کی زحمت تک نہیں کی تھی۔ اگر حکومت یا کوئی تحقیقی ادارہ اس معاملے میں دلچسپی لیتا تو ایسے کئی عینی شاہدین کی گواہیاں قلم بند کی جا سکتی تھیں جو اس وقت زندہ تھے۔ 23 دسمبر 1949 بابری مسجد سے رام مورتی برآمد ہونے کے بعد آفیسر انچارج ایودھیا پولیس اسٹیشن فیض آباد یو پی پنڈت رام وجے دوبے نے ابھیرام داس، رام ساکالا داس، سدھارشن داس اور دیگر نامعلوم 50 افراد کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی۔ یہ ایف آئی آر زیر دفعات 147، 448 دخل اندازی اور 295 عبادت گاہ کی بے حرمتی تعزیرات ہند کے تحت درج کی گئی تھی۔ ایف آئی آر کا متن اس قدر واضح اور صاف ہے کہ اس سے کسی طرح کا کوئی بھی ابہام پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود بھی حکومت نے انتہائی متعصبانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے معاملات کو دانستہ الجھا دیا۔ ایف آئی آر کے مطابق تقریباً صبح 7 بجے میں رام دیو دوبے جنم بھومی پہنچا تو مجھے ماتا پرساد، کانسٹیبل نمبر 7 ایودھیا پولیس اسٹیشن نے بتایا کہ 50 سے 60 افراد نے تالے توڑ کر بابری مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دیواروں سے سیڑھیاں بھی لگا رکھی تھیں۔ انہوں نے شری بھگوان کی مورتی مسجد کے اندر رکھی اور مسجد میں رام دیوتا اور سیتا کی تصویریں بھی بنائیں۔ ہنس راج کانسٹیبل نمبر 70 جو کہ 50 سے 60 افراد کے اندر داخل ہوتے وقت ڈیوٹی پر موجود تھا، انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ اس واقعے کی اطلاع ملنے پر پروونشل آرمز کانسٹیبل کو طلب کر لیا گیا۔ سینئر ڈسٹرکٹ افسران نے بھی جائے وقوع کا دورہ کرنے کے بعد ایکشن لے ہی لیا۔ اس کے بعد 5 سے 6 ہزار افراد پر مبنی ایک جلوس نے دھاوا بول دیا اور مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ لوگ کرتانے بھی لگا رہے تھے لیکن مناسب انتظامات کی وجہ سے انہیں روک لیا گیا۔ نامزد کردہ ملزمان ابھیرام داس، رام سکل داس اور سدھارن داس بما 50 سے 60 نامعلوم افراد نے مسجد کی بے حرمتی کرنے کی ناپاک کوشش کی اور اس میں بت رکھ دیے۔ ڈیوٹی پر موجود افسران اور کئی لوگ اس واقعے کے عینی شاہدین میں شامل ہیں۔ مقدمے کا جائزہ لینے کے بعد اسے حقائق پر مبنی قرار دیا گیا۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، اور ساتھ میں آپ سے گزارش ہے کہ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس پر کلک کر کے میرے دوسرے چینلز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بابری مسجد کی شہادت سے لے کر اس کے انجام تک تمام حقائق کو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اپنے میزبان جمشید مشتاق کو دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔